سمجھنا ہوگا، پھر اس پر عمل کرنا، اس کے ساتھ انسان کی کامیابی منسلک ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم آخرت کے ماننے والے ہیں، ہمارے لیے یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، یہ تو عارضی چلے گا، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ وہاں کی کامیابی اپنے دین کے تقاضے سمجھنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو آگے پھیلانے سے متعلق۔ اگر یہ کام کریں گے آخرت کی کامیابی، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ دنیا میں بھی کیسر و کسرا کے کندن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، اور آخرت کی کامیابی تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر ہم واقعتاً اللہ کے دین کو اپنا لیں تو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے تو حالات بہت ہی خراب تھے۔ آپ سوچیں کہ وہاں آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا اور رہنے نہیں دیا جا رہا تھا، وہاں سے آپ بظاہر آباد اللہ کے حکم سے ایک اور بستی میں جا رہے ہیں، نہ معلوم کیا حالات ہو، اس وقت تو نہیں پتا، لیکن اللہ نے کہا کہ حالات بہت اچھی ہو جائیں گے، اللہ کا دین ان کو قائم ہونا۔ تو یہ دین جو آج اسی طرح مشکل حالات میں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہے، ماضی میں ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ یہ مغرب کی تہذیب آج سے 6 صدیوں کی شاعری ہے، اس سے پہلے دنیا میں 1000 سال تک مسلمانوں نے ساری دنیا پر روک کی، تو مقابلے میں نہیں تھا۔ اسلام جب آیا ہے تو 2 سپر پاورز تھی، ایک کسرا اور ایک روم۔ کسرا تو ساری ختم ہو گئی، ایران کی سلطنت تو ساری ختم ہو گئی۔ رومی سلطنت جو تھی، رومن ایمپائر، اس کا بھی جو ایشیا کا حصہ تھا اور افریقہ کا حصہ تھا وہ سارا کاٹ دیا گیا۔ وہ قسطنطنیہ میں بیٹھتا تھا جہاں آج کل استنبول ہے۔ رومی بادشاہ جو یورپ میں داخل نہیں ہو سکے مسلمان تھا، یورپ کا حصہ ہوتا ہے کہ باقی 2 بڑے عالموں سے ختم ہو گئے۔ اگر آج بھی اسلام کو اپنا لیں تو کیا 200 سال بعد وہ پھر یورپ میں مسلمان نہیں جا سکتے؟ اسپین میں گئے، تاریخ نے انتظار کیا ہے اور 800 سال مسلمان اپنا، کیا دوبارہ تو دور نہیں آ سکتا؟ وہ تو ساری کی ساری دنیاوی ترقی بھی دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر دین کے ساتھ ہم مخلص ہو جائیں تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک شخص کو کیسر و کسرا کے کندن کی بشارت دی ہے، اسی طرح جو ہے آج بھی بشارت دی جا سکتی۔ علامہ اقبال نے پاکستان بننے سے پہلے بہت مشکل حالات تھے، غلامی کا دور تھا، سن 30 تک 32-33 تک تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان بن جائے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں علی گڑھ یونیورسٹی، وہاں انہوں نے طلباء سے خطاب کیا، اور طلباء سے خطاب کے علاوہ وہ ہاسٹل میں بھی دیکھا نوجوانوں کو، بڑے بڑے عمراء کے اور نوابین کے بچے وہاں پڑھتے تھے، اور انہوں نے جو خطاب کیا تھا اسٹریٹجی ہال میں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ان نوجوانوں کے چہروں پر دیکھ رہا ہوں کہ مستقبل کے حکمران مجھے نظر آ رہے ہیں۔ من نسیمہ غلامہ سر سلطان دیدہ ہے، یہ غلام بچے ہیں، غلام ابن غلام، لیکن ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر میں حکمرانی کے آثار دیکھا ہوں۔ اور سن 47 میں پاکستان بنا، وہی بچے جو اس وقت علی گڑھ میں پڑھ رہے تھے، انہی میں سے پی سی افسر بنے اور وزیر اعظم بنے اور یہ بنے اور یہ بنے۔ یہ ہو سکتا آج بھی، آج بھی اگر ہم اسلام کے ساتھ اسلام کو بطور دین اپنا لیں اور اسلام سے ساتھ اپنی وفاداری جو ہے اس کو ثابت کر دیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مستقبل میں اسلام اسی طرح ہو جائے جیسے آج سے 6 سال ہے، جیسے حضور کے دور میں اٹھا ہے اور ساری دنیا پر چھا گیا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ دین دوبارہ اٹھے ساری دنیا پر چھا۔ اگر میں کہوں تو بات نہیں ہوگی، یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے ہوگی؟ تو دین کی بہت اہمیت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین اترا ہے اور انہوں نے اس کے تقاضوں کا حق ادا کیا ہے۔ اب وہ کیسے ادا کیا ہے؟ یہ گزارشات میں چند حوالوں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ دین پوری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ماننے کا نام، ہر واک آف لائف، اور کوئی شعبہ زندگی کا آپ کنسیو نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے کہ اس شعبے میں کوئی ہدایات نہیں ہو سکتی۔ ہر شعبہ زندگی جو ممکن ہے اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل اپنانا ہوگا، اور اس میں یہ بات ضمنی طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے 100% اسوہ کامل، لیکن اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جب مجموعی طور پر بات
لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد تھے. مردوں کے لیے سونے کام ہے, اس میں شک نہیں. آپ سوتے کیسے تھے, جاگتے کیسے تھے, مسجد میں کیسے آتے تھے, بیت الخلاء کیسے جاتے تھے. لیکن خواتین کے جو معاملات ہیں خاص نسوانی معاملات ہیں, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوڑیاں پہن کے نہیں دکھائیں. کوئی روایت نہیں ہے کہ اتنی چوڑیاں پہننی چاہیے. برقع پہن کے نہیں دکھایا کہ ایسے برقع کرنا چاہیے. اور کیا کیا ہے, دین سکھانا باپ بیٹی کو نہیں سکھا سکتا. وہ طہارت کے مسائل اور پاکیزگی کے مسائل جو ایک خاتون کی ضرورت ہے, بھائی بہن کو نہیں سکھا سکتا, صرف شوہر بیوی کو سکھا سکتا, اور کوئی طریقہ نہیں. خواتین کے معاملات کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک سے زیادہ خواتین جمع کر دی, مختلف قبائل سے. ہر قبیلے, ہر علاقے, ہر خاندان, راجپوتوں کے الگ معاملات ہیں, راؤ حضرات کے الگ معاملات ہیں, کوئی جو ہے وہ قریشی ہیں تو ان کے الگ معاملات ہیں, کوئی اور شعبے سے, ہر واقع آف لائف کے لوگوں کے الگ معاملات ہیں. اللہ نے کئی خاندانوں سے خواتین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جمع کی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی. وہ جو دین کے تقاضے خواتین کے لیے تھے, خاص نسوانی معاملات کے لیے تھے, وہ 100% ان کو بتایا. اور ان خواتین کو اللہ نے قرآن مجید میں ہے, ان میں سابقہ شوہروں کی حضرت عائشہ کے علاوہ ہے اور حضرت حفصہ کے علاوہ تو ساری شادی شدہ تو پہلے سے طلاق یافتہ ہیں یا ان کی دوسری شادی. لہٰذا ان کے پہلے شوہروں کے جو آثار تھے, جن پر ان کی شخصیت تھی, ان کے کوئی عادات و اطوار کے اللہ نے فرمایا وہ سارے میں نکال دی. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, پاک صاف کر دے. پھر ان خواتین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں, ان کا احترام کرو. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ, لیکن مائیں کہنے کے بعد تو شاید سوچ سکتے تھے کہ ماں تو مائیں ہوگی بات, لیکن فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوا مِن وَرَائِهِ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَائِ حِجَابٍ. ماں مانوی لحاظ سے ہیں, ماں جو ہے تو تھیورٹی کے لحاظ سے ہے, احترام کے لحاظ سے ہے, ان سے کوئی چیز مانگو گے تو پردے کے پیچھے سے مانگو. دوسری بات یہ فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا, عورت کے لیے شوہر کی تابع داری فرما برداری حاصل. ہر مذہب میں ہے, اسلام میں بھی ایک شوہر کی فرما برداری کرے گی. ممکن اندر جہاں اللہ اس کے رسول کے احکام نہیں ٹوٹتے وہاں فرما برداری ضروری. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیات, خواتین, ازواج آپ کے اگر آپ کی مفاد بعد شادی کر لیتی تو آپ کا سکھایا اور دین کو ایک طرف ہو جاتا اور نئے شوہر کی دعوے داری کرنی پڑتی. لہذا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان پر نکاح ثانی کی پابندی, ولا تنکحوا, مت نکاح کرو. میں مسلم تو ہو نہیں سکتا, مسلمان بھی سوچیں گے نہیں کہ ان سے نکاح کریں. حضرت عائشہ 11 ہجری میں حضور کا وصال ہے اور 57 ہجری میں ان کا وصال ہے, 46 سال زندہ رہے. وہ باتیں جو محمد سے سیکھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, نکاح نہیں کر سکے پابندی قرآن میں, وہ باتیں جو محمد سے سیکھی تھی ان میں کنٹرمینیشن نہ ہو جائے, ان میں کسی اور کا بتایا ہوا کوئی چیز داخل نہ ہو جائے, ہو بہو وہ سارا اسلام کی خواتین کو بتایا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسوہ رسول جب مجرد بات ہوگی تو تمام مردوں اور عورتوں کے اسوہ کامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن خاص نسوانی معاملات میں اسوہ حسنہ خواتین کے لیے ازواج مطہرہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیمات ان کو دی ہیں اور انہوں نے آگے امت کو پہنچائی ہے. خواتین کا رول کیا ہے, ان کے دین تقاضے کیا ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. ازواج مطہرات کے حالات پڑھنے چاہیے. اور یہ کوئی ایسا گریک نہیں ہے, پرانی کوئی ڈیجن نہیں ہے, ساری کتابیں موجود ہیں. حضرت عائشہ کی سیرت کیا ہے رضی اللہ عنہا, حضرت حفصہ کی کیا ہے, حضرت خدیجہ الکبریٰ کی کیا ہے, وہ ساری چیزیں لکھی ہیں. اس سے اندازہ ہوگا کہ ایک خاتون کے لیے آئیڈیل خاتون کون سی ہو سکتی ہے, وہ ازواج مطہرات. تو محمد رسول اللہ کا اسوہ حسنہ جو ہے مجموعی طور پر کہا جائے گا تو ہم سب کے لیے اسوہ ہے. اب میری ساری گفتگو ہوگی ادھر مجموعی اسوے کے حوالے سے ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی تعلیمات کو اگر ہم سمجھنے کے لیے دینی اصطلاحات استعمال کریں گے تو وقت بہت زیادہ چاہیے. خلاصہ نکالیں تو دین کی تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دین سکھایا ہے وہ کل 3 کام ہیں جو کی. پہلا کام یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہمیں سکھایا ہے اسی کا نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنے. اور وہی بات آپ نے ہمارے سامنے رکھی کہ پہلے خود اللہ کے دین پر عمل کر کے دکھانا. پہلے خود عمل اپنی ذات میں اللہ کا بندہ بننا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ وہ وہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے سب سے پہلے کس نے مانا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون. پہلے ہی مانا تو بعد میں مانا ہے. پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم. اور ساتھ یہ الفاظ کئی جگہ پر ہے کہ میں تمہیں جو حکم دے رہا ہوں اللہ نے تجھے حکم دیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بنوں، پہلا عمل کرنے والا. یہ نہیں ہے کہ دوسروں سے تقاضا کیا جائے خود عمل نہیں کیا. سیرت النبی کے کئی واقعات ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اگر پاؤ بھر تقاضا کیا عمل کا تو خود کلو بھر کر کے خود 2 پتھر باندھے ہیں پیٹ پر تو 1 پتھر کا تقاضا کیا. تبھی تو لوگوں نے عمل کیا، ورنہ تو ممکن نہیں، ورنہ تو 100 بہانے ہیں کام نہ کرنے. تو پہلا دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود اللہ کے بندے بن کر زندگی. اس کے تقاضے کیا ہیں؟ تفصیلات میں جائے بغیر 3 کام اگر ہم کر رہے ہیں. آج کوئی آدمی کوئی اعلان ہوگا آج بھی کہ فلاں صاحب تھے وہ فوت ہو گئے، ہمارا بھی کسی وقت آ جانا وقت آ جانا، لیکن اعلان ہوگا کہ فلاں صاحب تھے وہ فوت ہو گئے، ان پر نماز جنازہ اتنے بجے ہوگی. ہمیں بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارا معاملہ بھی پیش ہونے والا ہے. تم نے دین پر کتنا عمل کیا؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں تھے جی فلاں صاحب کی حکومت تھی، فلاں حالات تھے، پالیسی فلاں تھی، میں تو دین پر چل ہی نہیں سکتا تھا. نہ تعلیم ہماری مرضی کی تھی، نہ میڈیا ہماری مرضی کا تھا، نہ اسکول میں پڑھایا جاتا تھا وہ ہماری مرضی کا تھا. کیا کرتے ہیں ہم تو مجبور تھے. ٹھیک ہے بہت مجبوری ہے، لیکن 3 کام پھر بھی ہو سکتے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی ذات پر اسلام نافذ کرو. یہ 5, 6, 6.5 فٹ کا قد ہے اور 1.5, 2.5 من کی جو لاش ہے، اس پر اسلام نافذ ہونا چاہیے. ہم صدر صاحب کو مطالبہ کرتے ہیں پورے پاکستان 18 کروڑ عوام پر اسلام نافذ کر دو. میں کس کو دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اپنی ذات پر اسلام نافذ نہیں کر سکتا؟ وہ آدمی مطالبہ کرے جو اپنی ذات پر اسلام نافذ کر چکا ہے تو کوئی ذکر ہے، لیکن میں تو کرتا ہوں آپ بھی کریں. تو پہلا مطالبہ دین کا یہ ہے کہ اپنی ذات پر اسلام نافذ کریں. اللہ کا بندہ بننے کی وضع قطع اٹھنا بیٹھنا سارے معاملات. دیکھو ہم بہت سارے کام روز کرتے ہیں، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، بیت الخلا بھی جانا ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے. لیکن وہی کھانا پینا سونا جاگنا مرضی سے طریقے سے کریں گے اور معاملہ ہوگا. اور اگر معلوم کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیتے تھے اور کیسے کھاتے تھے اور کیسے بیت الخلا جاتے تھے اور کیسے نماز پڑھتے تھے، ہم ان چیزوں کو پیروی کر لیں تو وہی زندگی ہماری کارآمد ہے، فائدے مند ہے. فرق یہ کرنا جو ہے وہ اس کو مغر ہے ہی نہیں. جوتا پہننا ہے آپ اپنی مرضی کے طریقے پر پہنیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پہنیں گے تو زمین آسمان کا فرق ہے. پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود اپنی ذات پر اسلام نافذ کریں، تب اللہ کے بندے بن سکتے ہیں، تب کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے گھر پر اسلام نافذ کریں. جو 4 دیواری جس کے آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، اپنے گھر کا ہر آپ کی چیف ایگزیکٹو. دفتر میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی نائب قاصد ہے، کوئی قاصد ہے، کوئی اسسٹنٹ ہے، کوئی جونیئر کلرک ہے، کوئی ڈائریکٹر ہے، کوئی بڑا ہو سکتا ہے. حیثیتیں اپنی مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن اپنے گھر کا ہر آدمی چیف ایگزیکٹو. لہذا اپنے گھر میں اسلام نافذ ہونا چاہیے. جو تقاضے ہیں ہونے چاہیے. اگر یہ تقاضا پورا نہیں کرتے ہم تو کسی طریقے پر بھی ہم دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں جو میرے پاس میں دعویٰ کر رہا ہوں. اس کی تفاصیل ہے، ہر آدمی سوچے گا اپنے گریبان میں ڈال کر دیکھے تو اس کو خود سمجھ میں آ سکتی ہے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا کیا نہیں کر سکتا. تیسرا تقاضا یہ ہے کم از کم حالات مختلف ہیں، پالیسیز حکومت کی ہیں، اقتصادی معاملات حکومت کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایک کام ہم کر سکتے ہیں کہ وہ پیسہ جو اسلام کے منع کرنے والے طریقے سے کمایا گیا ہے وہ میرے گھر میں نہیں آ سکتا، میرے بینک اکاؤنٹ میں نہیں آ سکتا، میری جیب میں نہیں. تیسرا کام یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا، باقی وہ باتیں لے کر. اللہ نے ہر طریقے سے پیسہ کمانا جائز نہیں کیا. لوٹ مار ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، سود ہے، رشوت ہے،
ملاوٹ ہے، بددیانتی ہے، منع ہے ساری دنیا میں، منع سوشل ایونٹس کہلاتے ہیں، اور ان کی ریڈیکیشن ساری دنیا میں مثبت کام سمجھا جاتا ہے کہ ہونی چاہیے۔ امریکہ میں، جاپان میں، یورپ میں، پاکستان جگہ لاگ میں کم تولنا ایک جرم ہے، ملاوٹ کرنا ایک جرم ہے، عمل ہوتا نہیں ہوتا غلط بات ہے۔ تو ان طریقوں سے پیسہ کمانا جو منع کر دیے گئے ہیں، کوئی پیسہ میرے بینک اکاؤنٹ میں، میری جیب میں اور میرے گھر میں خرچ نہیں ہو سکتا جو اس طریقے سے کمانا منع کر دیں۔ یہ تین اگر کام میں کر لوں، آپ کر دیں، تو ہم اگر اللہ کے سامنے اس کی حالت میں پیش ہو جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں، اور مجھے اللہ سے 100% توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے تین کام کیے ہیں تو ٹھیک ہے، باقی مجبوریاں قابل قبول ہیں، حالات بہت خراب تھے، دباؤ انٹرنیشنل بہت تھا، ملک میں دین پر عمل نہیں ہو سکتا تھا، یہ تین کام کیا ہے، فری کافی تک۔ لیکن اگر یہ تین کام بھی ہم نہ کریں تو پھر زیب نہیں دیتا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم یہ کرنے والے ہیں، اور اللہ کے لیے جو ہے وہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، وہ آیتیں سن کر جو ہے آدمی سمجھے میں بھی دین کے تقاضے کو بتا رہا ہوں۔ یہ اگر ہم کریں تو کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی ذات میں اللہ کے بندے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیرت النبی کی تقاضے کے طور پر، اسوہ حسنہ کی تقاضے کے طور پر پہلا تقاضا کہ ہم اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی تصور زندگی کو عام کریں۔ سچ بتا کہ سامنے دنیا میں کوئی چیز از خود نہیں پھیلتی، نہ کوئی چیز آج خود پھیلتی ہے، نہ آج خود ختم ہو جاتی ہے۔ پھیلنے والی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں، ختم کرنے کی چیزیں ختم کی جاتی ہے تو ختم۔ آج سے 40 سال پہلے شاید ہی آپ کے شہر میں کوئی ویڈیو کی دکان ہو، VCR کی دکان ہو، کوئی پہلی دکان کھلی ہوگی، لوگوں نے سوچا ادھر ہے، خیر کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے گھر میں نہیں، ہمارے محلے میں نہیں، پھر دوسری کھول گئی، پھر تیسری کھول گئی، پھر چوتھی کھول گئی، پھر آدھری میں کھول گئی۔ کسی نے محنت کی، کوئی کیبل نیٹ ورک ہے، آپ رات 2 بجے شکایت کریں وہ اسی وقت سیٹیاں لے کے اور وہ آ جاتے ہیں، ٹھیک کر کے چل جاتے ہیں۔ ہمارا کسٹمر ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے، رات 2 بجے دیکھ رہا ہے پروگرام اور جو ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے دوسری محنت۔ تو کام کرنے سے ہوتے ہیں، کوئی پھیلا رہا ہے اس چیز کو، اس کے لیے محنت کر رہا ہے، الرٹ ہے، جاگ رہا ہے، وہ چیز پھیل رہی ہے۔ اور کسی چیز کو ختم کرنا چاہیں گے تو کوشش ہوگی، آج خود تک کوئی چیز پھیلتی ہے نا۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں اور محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے تصور کو صحیح سمجھتے ہیں تو اس تصور کو عام کرنا، یعنی خود عمل کرنا ہوگا اپنی زندگی میں، اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارے، اور دوسرا تقاضا یہ ہوگا کہ اس کو اس کے لیے جو دینی اصطلاح ہے وہ ذرا مشکل سے ہے، لیکن میں آپ کو ویسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھو دین کا تقاضا ہم سے یہ ہے، پہلے نمبر کا دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ دین پر عمل کریں۔ کوئی 70% عمل کرے گا، 80%، ٹھیک ہے، 90%، 99%، 100% بھی چلو لوگوں کو۔ اس دوسرے نمبر پر دین کا تقاضا یہ ہے کہ جناب ہم دین کے گواہ بن کر رہے ہیں۔ ہر آدمی جس کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ یہ دین کا دین پر حق ہے اور محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا ہے اور قرآن میں وہی کچھ درج ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے، صحابہ کرام کے حالات میں پڑھ لیے ہیں، لہذا اب پہلی زندگی جو گزر گئی سو گزر گئی، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ دین ایسا ہے اور یہ میرے تقاضے ہیں دین کے، اب اسے ان تقاضوں کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ پروموٹ کرنے کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ ہم گھر میں گھر والوں کو جمع کریں، سب جو بھی آپ کی فیملی ہے، ان کو جو بیٹیاں ہیں، داماد ہیں، بہویں ہیں، اولاد نواسے، پوتے، سب کو جمع کر دیں، دعوت کر دیں اچھی بھلی، اور اس کے بعد ان سے کہیں کہ بیٹو میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، جو بڑے لوگ یہی کہہ سکتے، میری عمر کے لوگ یہی کہہ سکتے ہیں، ہر آدمی یہی کہہ سکتا، لیکن زندگی کا کوئی پتہ نہیں، حالات بڑے خراب ہیں، حالات اور خراب ہوں گے، کچھ بھی ہو جائے تو انہیں دین سے بے وفائی نہیں، یہ طے کرا دو اولاد میں، مشکلات برداشت کر لینی ہے، جاب چھوڑ سکتے ہیں، فاقے کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، دین سے بے وفائی نہیں کرنا، محمد سے بے وفائی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت ہم سمجھنے کی نہیں آتا، اور اگر چور دروازہ ساتھ رکھیں کہ کبھی موقع آئے گا تو پھر وفائی بھی کر دیں، تو سمجھنے کا فائدہ کیا ہے؟
جب تک اس طرح یہ طے نہیں کریں گے کہ جو کچھ سمجھ میں آئے گا سیرت النبی میں سے ہمیں، ہم جان تو جا سکتی ہے لیکن محمد سے بے وفائی نہیں کر سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوسرا تقاضا دین کا یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس کو پروموٹ، اس کے گواہ بن کر، اور گواہی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور عمل کرے یا نہ کرے مجھے تو باہر آنا۔ آج کل ہم اکثر و بیشتر دین کے معاملے میں اس صورت سوچ کے حامی نظر آتے ہیں کہ جی فلانا نہیں کرتا تو کیا کرتا، وہ بھی عادت بچے کیا کرتا، وہ تو جمعہ نہیں پڑھتا، میں جمعہ پڑھتا ہوں، فلانا تو عید بھی نہیں پڑھتا، تو وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی شاید بچا ہے۔ تو بھائی یہ سوچیے پھر دین کا تقاضا ادا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے کیا ہوگا اس کے بعد وہ حالات ہی بتائیں گے، قیامت کے دن پتہ چل جائے گا، اعلان ہو جائے گا، وہ ریسرچ جب سامنے آئے گا تو پتہ چل جائے گا کیا ہوا۔ لیکن اگر ہم ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اپنا مستقبل انشور کرانا چاہتے ہیں کہ باقی وہ صحیح ہے، تو دوسرا دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دین کے گواہ بن کر، اور قرآن مجید میں محمد رسول اللہ کے لیے یہی لفظ ہے، سورہ احزاب میں ہے یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سب سے پہلا ہے شاہد، گواہ۔ اور آپ کو شاید یہ بات پہلے ہی معلوم ہو نہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا شہید، شہید کا لفظ معنی بھی گواہ، قرآن مجید میں شہید کا لفظ اس معنی میں شاید ہی کہیں، شہید کا لفظ آیا ہے لیکن اس معنی میں شاید ہی کہیں قرآن میں۔ ہمارے دین میں تو شہید کا لفظ آتا ہے تو ایک لاش کا تصور آتا ہے، ایک خون و خون لاش کا تصور آتا ہے، شہید کی یہ معنی ہر جگہ نہیں۔ شہید کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن مجید وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، یہ معنی تو ہر جگہ نہیں ہو سکتا، ان سے نکال دیجیے۔ یہ لفظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ معنی وہاں بھی نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہید کا لفظ معنی گواہ۔ قرآن مجید میں اللہ کے لیے جنگ کرنے والوں کے لفظ ہے مقاتلہ، مقتول فی سبیل اللہ کا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، مقتول فی سبیل اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہید کا لقب دیا کہ اصل دین کا گواہ یہ ہے۔ گواہی تو ہے آدمی کے دن میں نا کہ دین کی گواہی ہو، دین کا گواہ بن کے کھڑا ہو، لیکن جس نے اللہ کے راستے میں جان دے دی یہ اصل گواہ کہلانے کا مستحق ہے کہ اس نے جان دے دی لیکن محمد سے بے وفائی ہو، کوئی کلمہ زبان سے نکالنا گوارا نہیں کیا جس سے محمد کی توہین ہو جائے، کہ ان سے لا تعلقی کا کوئی وہ جو کوئی افسر ہے، کوئی تفتیشی افسر ہے، وہی ندیہ نکالے کے شاید کہ محمد سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لفظ ایسا نہیں ہوا، جان دے دی لیکن محمد سے بے وفائی ہوئی۔ اور یہ دور آگے آنے والا ہے کہ جب ہر ایک سے دوسرے ہیں۔ دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دین کے گواہ بن جائیں، اور اسی معنی میں آپ دیکھیں گے کہ حدیثوں میں ہے کہ جو آدمی اس طرح کی زندگی گزارتا ہے کہ اس نے طے کر رکھا ہے گھر میں، ڈٹرمنٹ ہے، کنسیڈرڈ اس کی رائے ہے، اوپینین ہے کہ میں نے دین پر چلنا ہے، میرے گھر والوں نے بھی فیصلہ کر لیا میں چھوڑے سے ہم اللہ سے بے وفائی نہیں کریں گے، اللہ کے رسول سے بے وفائی نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی جلدہ پھرتا شہید۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں 18 غالباً الفاظ ہیں، یہ کام کرے آدمی تو بھی شہید، یہ کام کرے تو بھی شہید، یہ کام کرے تو بھی شہید، یہ کام کرے تو بھی شہید۔ جو آدمی کہیں سے گر کے مر جائے، اگر دین پر عمل کر رہا تھا اور وہ مخلص تھا، ٹھیک اس کی قدر زندہ رہتا اور کام کرتا، شاید اسے بلایا جاتا کہیں تو وہاں بھی اللہ کے دین کے لیے جان دے دیتا، اللہ نے جان اس کی قدر کرتی، وقت آپ دیا جائے شہید ہے۔ خاتون وہ زچگی میں وہ کئی خواتین کی جو موت پا کے جاتی اور میں وہ بھی شہید، اگر دین پر چل رہی تھی وہ بھی شہید۔ اسی طرح اور دین معاملہ جو آدمی دین پر اس فیصلے کے ساتھ چل رہا ہے اس کو جس حالت میں موت آئے، جس طرح پر موت آئے تب بھی اتنا کرنے کے شہید ہے شہید۔ اور اگر وہ دوسری جو زندگی کے مراحل ہیں جس میں آدمی باقی آگے بڑھ کر اللہ اپنی جان دے دے تو شہید کی۔ تو دوسرا دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دین کے گواہ بن کر کھڑے، اور ہم میں سے ہر شخص شہادت کا مرتبہ پا سکتا ہے۔ ایک کلمہ ایک شہادت تو میں پہلے ہی منحصر ہے، کلمہ شہادت ہم میں سے ہر شخص نے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بچے بھی جانتے ہیں پہلا کلمہ طیب، طیب میرے پاک، دوسرا کلمہ شہادت، شہادت میرے گواہی. یہ گواہی میں پہلے دے رکھی ہے. ہم مسلمان کب ہیں؟ اور مسلمان بچے کے کان میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کان میں اذان دی جاتی ہے اور اس کان میں اقامت کہی جاتی ہے. اور اس کا ایک غیر شعوری طور پر اثر، امپریشن ہماری روح پر، ہمارے ضمیر پر، ہماری جو بھی نفسیات ہے اس پر ہوتا ہے. مسلمان کی نفسیات پر ہے اثر. ہم نے اللہ کی گواہی میں رکھی. تو ایک مسلمان کی حیثیت سے دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم دین کے گواہ بن کر رہیں. اور تیسری ذمہ داری یہ ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ ہم اس دین کو، جس کو ہم نے اپنایا ہے، جس کو ہم نے صحیح سمجھا ہے، جس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو دنیا میں غالب کرنے کی جد و جہد کریں. ہمارا دین دین حق ہے، اور دین وہ ہوتا ہے کہ وہ دیر تو لگ سکتی ہے، کبھی 50 سال میں، کبھی 100 سال. پیغمبروں کے لیے جلدی ہو جاتا تھا. عام حالات میں جو ہے معاملات اس میں ذرا دیر لگتی ہے، لیکن کوئی بھی نظریہ ہو اس کے ماننے والے ہو نہیں سکتا اگر اس میں ذرا سی بھی جان ہے اس نظریے میں، اور وہ پبلک ویلفیئر کا نظریہ ہے، لوگوں کی بہبود کا معاملہ ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ وہ نظریہ دنیا میں غالب ہے. مارکس کا نظریہ تھا، کوئی ویلفیئر تھی اس میں، عوام نے اس کو جو ہے وہ کیچ لیا ہے، رکھ لیا ہے، 100 سال کے اندر دنیا میں غالب ہو گئی. وہ چلا گیا، پتہ نہیں اس کے ماننے والے کہاں ہیں، مجھے نہیں پتا. اس نظریے کے ختم ہونے کے بعد کوئی ایک بھی آدمی مرثیہ کرنے والا نہیں ہوا جمع کہیں نظر آیا ایسے بات ہے کہ وہ بھی کوئی نظریہ ہوتا تھا اور کہاں چلا گیا. لیکن ایک بار کوئی نظریے قبول کیا تھا وہ. اسی طرح اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پیش کی، وہ تو پیغمبر تھے. 23 سال میں یہ کام ہو گیا، 20 سال میں یہ کام ہو گیا کہ اسلام پوری سرزمین عرب میں غالب ہو گیا. اور فرمایا گیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا، باطل باطل ہو گئے. باطل کی اس کی جان ہوتی، وہ تو حق کی غیر موجودگی کا نام باطل. تو تیسرا تقاضا ہمارے دین کا ہم سے یہ ہے کہ اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کی جائے. اس کے لیے بہت ساری کوششیں ہوتی ہیں. کیسے کوشش کرنی چاہیے؟ آپ کا مسئلہ ہوگا. اگر آج کی گفتگو سے آپ کو یہ احساس میں دلا سکوں کہ دین کے غلبے کی کوشش ہر مسلمان کی ذمہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو جو ہے وہ کامیاب. اب ہر آدمی کا اپنا مسئلہ ہوگا. آپ کا مسئلہ تو ہوتا ہے جوتا خریدنا ہے، سوٹ خریدنا ہے، کوئی اور چیز گھریلو ضرورت کی خریدنی ہے. سیالکوٹ سے نہیں مل رہی تو لاہور سے نہیں جائے، لاہور سے نہیں ملتی تو اگلی جگہ جب کراچی جائیں گے وہاں سے نہیں آئیں گے، وہاں سے بھی نہیں ملتی تو اگلا ٹرپ ایک آ رہا ہے یورپ کا، وہاں سے لے کے آئیں گے. کہیں نہ کہیں سے لے آتے وہ چیز آپ کی ضرورت کی چیز. تو اگر دین بھی آپ کو احساس ہو اتنی اہمیت جتنی جوتے کی ہے یا کسی گھریلو ضرورت کی چیز کی ہے، اتنا احساس بھی اور اتنی اہمیت بھی اس کی بن جائے کہ دین پہ کرنا ہے. کہاں یہ کام ہو رہا ہے، کون سا کام سب سے حق ہے، کون سا کام جو ہے مشن جو لوگ چلا رہے ہیں وہ دین کے قریب ہے، قرآن کے قریب ہے، قرآن و سنت کے قریب ہے، اس کو تلاش کرنا چاہیے. 2 4 6 مہینے 8 مہینے سال بعد آپ تلاش کرنے میں کامیاب ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ احساس دلا سکوں کہ یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، تو ذاتی مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوے میں یہی بات ہمارے سامنے، وحی کے آغاز سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر تھے، بہت اعلیٰ درجے کے کاروباری تھے. آپ کے سفر عرب سے باہر بیرون عرب ملک شام تک جاتے تھے، بحرین تک جاتے تھے. اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو فرانس کے گزرے وفات آ گئے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہندوستان بھی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بحرین تک آنا تو آپ ثابت ہے. وہاں بھی وہ جو آج کل جیسے وہ نمائشیں لگتی ہیں کاروباری، وہ میلے لگتے تھے عرب میں، یہ کاج کا میلہ ہے اور میلہ ہے اور کھانا میلہ ہے، وہاں کاروباری افراد جمع ہوتے تھے، ملاقاتیں ہوتی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار سے لوگوں کو جو ہے متاثر کرتے تھے. وہ جو ہندوستان کے مسلمان تو محمد بن قاسم کے آنے سے مسلمان ہونا زیادہ امیان ہے، پاکستان کے علاقے میں آپ رہے ہیں. ملائیشیا تو وہ گئے ہی نہیں، انڈونیشیا تو گئے ہی، وہ اکثریت کے علاقے ہیں مسلمان اکثریت. اور دور صحابہ سے ہیں. کیوں ہے؟ وہ تاجر جو بحرین میں اور عکاظ میں ملائیشیا انڈونیشیا سے آتے تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، وہ مسلمان تاجروں کو جانتے تھے، ان کے کردار سے متاثر ہو کر مسلمان.
کوئی جان نہیں ہوئی کبھی کہ فوجی کی ملائشیا اور مسلمان تاجروں کے کردار سے متاثر ہو کر، ان کے طرز تجارت سے متاثر ہو کر کہ انسان ہو کر اتنی اچھی تجارت کرتے، اتنے اچھے ان کے اصول ہیں، ان کا